یہ حصہ 4 بڑے عنوانات کے تحت منظم کیا گیا ہے: شعور کی نگہبانی، فریب کی شناخت، لالچ کی نفسیات اور ہدایت سے وابستگی۔ اب ہم ایک ترتیب سے ان 4 پہلوؤں پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ شعور کی نگہبانی یعنی گارڈنگ اویئرنس۔ آیت میں کہا گیا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ یہ انسان کی کمزوری کی بنیاد کو ظاہر کرتی ہے، غفلت۔ یہاں سوال یہ ہے کہ انسان بھولتا کیوں ہے اور عزم کمزور کیوں پڑتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ڈینیل کہنمین ایک سائیکالوجسٹ ہے۔ اس کی ایک کتاب ہے تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو۔ اس میں اس نے انسانی ذہن کو 2 نظاموں میں، 2 سسٹمز میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کو وہ کہتا ہے سسٹم 1، جہاں انسان فوری، جذباتی اور تیز رد عمل دینے والا ہوتا ہے، اور یہ ایک نظام ہے، یعنی امپلسو، آٹومیٹک، انٹوزیو سسٹم ہے۔ دس از کالڈ اے سسٹم 1۔ پھر وہ کہتا ہے سسٹم 2 کے بارے میں، سست، تجزیاتی، غور و فکر پر مبنی نظام ہے۔ یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے؟ ڈیلیبریٹ، تھاٹفل اینڈ کیلکولیٹنگ۔ دس از کالڈ اے سسٹم 2۔ اب وہ تفصیل سے بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر ایک خاموش مگر نہایت دلچسپ ڈرامہ جاری رہتا ہے۔ گویا ہمارے اندر 2 کردار موجود ہیں۔ ایک ہے فوری، جذباتی اور خودکار نظام، جسے وہ سسٹم 1 کہتا ہے۔ یہ اچانک حرکت میں آتا ہے، سوچنے کا موقع نہیں دیتا، بس رد عمل پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اچانک کوئی تیز آواز سنائی دے تو آپ فوراً چونک جاتے ہیں، ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ یا کسی نے ہمیں کچھ کہا، ہم فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں۔ کوئی لالچ سامنے آیا، دل فوراً مائل ہو جاتا ہے۔ آپ نے سوچ کر فیصلہ نہیں کیا بلکہ خودکار طور پر رد عمل دیا، یعنی آٹومیٹک ریسپانس تھا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا نظام ہے سنجیدہ، غور و فکر کرنے والا، کیلکولیٹ کرنے والا، حساب لگانے والا، جسے سسٹم 2 کہا جاتا ہے۔ یہی وہ حصہ ہے جسے ہم اپنی شعوری عقل، فیصلہ سازی یعنی ڈیسیشن میکنگ اور سیلف کنٹرول سے جوڑتے ہیں۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ جب آپ کسی مجمع میں اپنے بچے کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن پوری طرح سے توجہ کے ساتھ اس کام پر مرکوز ہوتا ہے۔ آپ اس کی شکل، لباس، قد یا آواز کو یاد کرتے ہیں، باقی چہروں کو آپ نظر انداز کرتے ہیں اور توجہ کو بکھرنے نہیں دیتے۔ یہ ہے شعوری نظام، یہ ہے ضبط نفس، یہ ہے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا۔ یہ سیلف کنٹرول اور سیلف ریگولیشن سسٹم 2 کا کام ہے۔ زندگی میں ہمارا ہر فیصلہ، ہمارا ہر اخلاقی انتخاب اور کبھی کبھی ہمارا ایمان بھی ان 2 نظاموں کی کشمکش میں طے ہوتا ہے۔ ایک ہمیں کھینچتا ہے فوری خواہش کی طرف، دوسرا ہمیں بلاتا ہے سوچ، عہد اور ذمہ داری کی طرف۔ اب سوال یہ ہے، ہم کس کو روزانہ مضبوط کرتے رہتے ہیں، فوری رد عمل یا بیدار شعور کو؟ اب دوسرے نقطے پر بات کرتے ہیں جسے ہم کہیں گے فریب کی شناخت یعنی ڈیٹیکٹنگ مینیپولیشن۔ شیطان براہ راست یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم غلط ہے، بلکہ اس نے ایک دلکش متبادل پیش کیا، ایک اٹریکٹیو الٹرنیٹو پیش کیا۔ اور کیا پیش کیا؟ شجرۃ الخلد اور ملک لا یبلا، ہمیشگی کا درخت اور پائیدار اقتدار جسے کوئی زوال نہیں۔ یہ فریب کا نفسیاتی اسلوب ہے، اس کو کہتے ہیں ری فریمنگ، حقیقت کو نئے عنوان سے پیش کرنا۔
رابرٹ سیالڈینی کی ایک کتاب ہے انفلوئنس دی سائیکالوجی آف پرسویشن. اس میں اس نے پرسویشن کے 6 بنیادی اصول بیان کیا ہے، جن میں سے چند اس واقعے پر ہم اپلائی کر سکتے ہیں. کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ بازار صرف ایک چیز لینے کے لیے گئے اور واپس آتے ہوئے اور 2-3 چیزیں خرید لی؟ کبھی کسی دکاندار نے اتنی خوبصورتی سے سمجھایا کہ آپ نے وہ چیز خرید لی جس کی واقعی آپ کو ضرورت نہیں تھی، یا کسی نے راستے میں روک کر چندہ مانگا اور آپ نے صرف اس لیے دے دیا کہ اس نے ایک وجہ بتائی. کسی اسکیم، مثلا ٹائم شیئر ریزارٹ اسکیم، یا کوئی ممبرشپ، مثال کے طور پر جم ممبرشپ آن ڈسکاؤنٹ ریٹ، یا کوئی کورس جس میں اعلان ہوتا ہے only few seats are available and 40% ڈسکاؤنٹ. آپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور سامنے والے نے اعتماد سے بات کیا تو آپ انکار نہیں کر سکے. اگر ایسا ہوا ہے تو ممکن ہے آپ کسی کنونسنگ ایکسپرٹ کے اثر میں آ گئے. نفسیات کے ماہر رابرٹ سیالڈینی نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ کچھ لوگ جانتے ہیں کہ انسانی ذہن کے کون سے بٹن کو دبانا ہے. وہ ہماری ذہنی شارٹ کٹس ہیں، یعنی آسان راستوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اس طرح ہم اکثر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مہنگی چیز لازماً معیاری ہوگی، اس لیے کبھی کبھی دکاندار قیمت بڑھا کر چیز زیادہ فروخت کر دیتے ہیں. اسی طرح ہم اکثر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مہنگی چیز لازماً معیاری ہوتی ہے، اس لیے کبھی کبھی دکاندار ایک معمولی شے کی قیمت بڑھا کر فروخت کر دیتا ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ ہم سادہ ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر بات کو پرکھتے نہیں. زندگی کی تیزی میں ہم آسان راستہ اختیار کرتے ہیں اور وہی راستہ کبھی کبھی ہمیں غلط فیصلے تک لے جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے ہم رکیں، سوچیں اور ہر کیونکہ جو وجہ بیان کی جاتی ہے اسے فوراً قبول نہ کریں. پوائنٹ نمبر 3، لالچ اور تاخیر کی نفسیات، یعنی ٹیمپٹیشن کی سائیکالوجی. وسوسے کا مرکز 2 چیزیں تھیں، ہمیشگی اور اقتدار، پرماننس اینڈ پاور. یہ دونوں خواہشات انسانی جبلت کا حصہ ہیں. والٹر مشل کی مشہور جو مارشمیلو ایکسپیریمنٹ ہے، جس کی تفصیل اس کی کتاب دی مارشمیلو ٹیسٹ میں موجود ہے، اس پر ہم نے پارہ نمبر 2 میں تفصیل سے گفتگو کی ہے. اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جو بچے فوری لذت کو مؤخر کر سکتے ہیں وہ مستقبل میں زیادہ کامیاب اور متوازن ثابت ہوتے ہیں. اس تحقیق سے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی اہمیت واضح ہوتی ہے. آدم علیہ السلام کے واقعے میں آزمائش یہی تھی. کیا فوری کشش کو روکا جا سکتا ہے؟ شیطان نے مستقبل کے ایک عظیم فائدے کا وعدہ کیا، خلود اور اقتدار، مگر وہ دراصل فوری حکم کے خلاف ورزی تھی. یہاں پیراڈاکس یہ ہے کہ شیطان نے تاخیر کی صورت میں دائمی فائدہ پیش کیا، مگر در حقیقت وہ فوری خواہش کی تکمیل تھی. ٹیمپٹیشن سائیکالوجی کے مطابق لالچ کے 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. بہت اچھی طرح سے نوٹ کیجئے، ہم بھی اس کے شکار ہوتے ہیں. نمبر 1، اٹریکٹیو فریمنگ، یعنی دلکش انداز میں پیش کرنا. نمبر 2، ایموشنل ایکٹیویشن، جذبات کو بیدار کرنا. نمبر 3، رسک منیمائزیشن، نقصان کو چھپا دینا. نمبر 4، ریوارڈ میگنیفیکیشن، فائدے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا. یہ چاروں عناصر اس واقعے میں نمایاں ہیں. وسوسہ صرف ایک خیال نہیں بلکہ مکمل نفسیاتی حکمت عملی ہے. نمبر 4، ہدایت سے وابستگی، کلنجنگ ٹو ڈیوائن گائیڈنس. لغزش کے بعد قرآن مایوسی نہیں بلکہ ہدایت کا دروازہ دکھاتا ہے. یہاں سے انسانی شخصیت کا سب سے اہم پہلو سامنے آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ریکوری میکینزم. ایڈورڈ ڈائسی کی ایک تھیوری ہے سیلف ڈٹرمنیشن تھیوری. اس پر میں کئی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں.
اس کے مطابق بیلنسڈ پرسنالٹی کو وہ کہتا ہے کہ 3 ضروریات ہیں: آٹونمی، کمپیٹنس، ریلیٹڈنس۔ اگر یہ 3 چیزیں ہوں تو شخصیت متوازن اور مستحکم رہتی ہے، یعنی بیلنسڈ اینڈ اسٹیبل پرسنالٹی۔ اب یہ تینوں چیزیں اس واقعے میں دیکھیے۔ قرآن کی ہدایت انسان کو آٹونمی دیتی ہے، یعنی انتخاب کا حق دیتی ہے۔ درست علم، یہ کمپیٹنس پیدا کرنے کے لیے قرآن ہمیں درست علم دیتا ہے، اور ریلیٹڈنس پیدا کرنے کے لیے قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اب اس پوری گفتگو سے مجموعی نفسیاتی تصویر کیا ابھرتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسانی ذہن کے 4 بنیادی پہلو ہمارے سامنے آئے۔ نمبر 1، انسان بھول سکتا ہے، اس لیے شعور کی نگہبانی کی ضرورت ہے۔ انسان فریب میں آ سکتا ہے، اس لیے تنقیدی بصیرت ضروری ہے۔ انسان لالچ سے متاثر ہو سکتا ہے، اس لیے ضبط نفس ضروری ہے۔ انسان لغزش کے بعد سنبھل سکتا ہے، اس لیے ہدایت سے وابستگی ضروری ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ انسان کی اصل کمزوری خواہش نہیں بلکہ غفلت ہے، اور اس کی اصل طاقت معصومیت نہیں بلکہ رجوع ہے۔